تشریف لاتے ہیں جناب حافظ مقصود احمد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا۔ حضرات، آپ احباب خوش قسمت ہیں کہ آج آپ کو موضوع اور عنوان پہلے بھی بتائے جا رہے ہیں اور گفتگو کے بعد بھی آپ کو کچھ بات سمجھ آ رہی ہے، وگرنہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نہ پہلے کچھ پتہ چلتا ہے نہ بعد میں کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو موبائل پہ کھیلتے ہیں یا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی خوش قسمتی کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، باقی پہلے دوسرے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے بڑے لوگوں نے گفتگو کی ہے، ان کو اپنی بات سمجھانے کا طریقہ آتا تھا، لیکن میں آپ کی توجہ کا محتاج ہوں، میں آپ کو آپ کی توجہ کے بغیر وہ بات سمجھا نہیں پاؤں گا، یہ مجھ میں کمزوری ہے، ذرا آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ مجھے جو گفتگو کا عنوان ملا ہے وہ ہے جماعت کرامات مگر کیسے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جماعت کو جماعت سمجھ لیں، انشاءاللہ جماعت آپ کے لیے کرامات بن جائے گی۔ میں جماعت کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ یہ فجر، ظہر، مغرب اور عشاء کی جو جماعت ہوتی ہے، آپ اپنی جماعت کو وہ جماعت سمجھ لیں، انشاءاللہ العزیز جو جماعت کے فوائد آپ کو نماز کی صورت میں ملتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ فوائد جماعت سے ملیں گے۔ میں مفتیان سے قبل از وقت معذرت چاہتا ہوں کہ بعد میں مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیے گا، پہلے میں نے معذرت کی ہے، بعد میں نہیں کروں گا۔ یہ جماعت جو ہے ہمیں فجر، ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے ہمیں نظم سکھاتی ہے، نظم جماعت سکھاتی ہے۔ اگر ہم 10 اور 20، 30 سالہ نمازوں سے جماعت کا نظم نہیں سیکھ سکے، ہماری یہ نمازیں اس کام کی نہیں ہے جو کام ہم نے ان سے لینا تھا۔ حضرات، یہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ جماعت کرامات کیسے بنتی ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرے۔ کتنی نمازیں پڑھی ہیں اس نے؟ ایک نماز پڑھی ہے۔ لیکن اگر امام کے پیچھے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اجتماع ہوتا ہے تعلیم قرآن کے لیے، اللہ کی باتوں کے لیے، اللہ کے نبی کی باتوں کے لیے، نزلت علیہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ نزلت علیہم السکینہ حفت علیہم الملائکہ۔ فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ کس کے فائدے ہیں؟ یہ جماعت کے فائدے ہیں۔ حضرات، یہ فائدے ملیں گے، کس طرح ملیں گے؟ یہ فائدے جو ذکر کیے گئے ہیں، فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں۔ نماز میں جب ہم آمین کہتے ہیں، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب تم زمین پہ آمین کہتے ہو، اذا قال الامام ولا الضالین قولوا آمین، من امن فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ، تم زمین پہ آمین کہتے ہو، فرشتوں پہ فان الملائکہ تقول فی السماء آمین او کما قال، کہ فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ جس بندے کی زمین کی آمین کی آواز فرشتوں کی آسمان پہ آمین کی آواز سے مل جاتی ہے، اس کی پہلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، فرشتے ہماری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حضرات، یہ جماعت کی برکات ہے، لیکن یہ وہی جماعت ہے جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اسے 27 کا اجر نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے اس کی نماز کا نصف اجر ہوتا ہے، ربع اجر ہوتا ہے، چوتھا حصہ اجر ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ 10ویں حصے تک اس کی نماز کا اجر باقی رہ جاتا ہے۔ ایک نماز بھی پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نماز کا 10واں حصہ اجر، ایک نماز پوری نہیں ہوتی، پڑھتا 4 رکعت ہے، لیکن اجر 1 رکعت کا، اجر نصف رکعت کا، اجر ثلث رکعت کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جماعت کے تقاضوں کے مطابق ہو تو اجر ملتا ہے، 27 گنا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نماز جماعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، 27 گنا اجر کی امید نہ رکھیں۔ حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت کرامات تو ہے، لیکن اصول و ضابطوں کے ساتھ۔ جماعت کا بیج لگانے سے، جماعت کا جھنڈا اٹھا لینے سے، جماعت کا نعرہ لگا دینے سے یہ کرامات نہیں ظاہر ہوں گی جن کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرات، یہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کون سا نظم ہے، کون سی بات ہے جو ہم نے نمازوں سے، جماعت سے سیکھنی ہے؟
حضرات نماز کی جب آتے ہیں کوئی بے وضو کبھی آیا نماز کے لیے؟ نیت کے بغیر آیا کبھی نماز کے لیے؟ قبلے کے سوا کسی اور کی طرف رخ کیا کبھی کسی نے؟ یکسوئی چاہیے، نیت چاہیے تمہاری، جماعت کے ساتھ تمہارا چند لمحات چلنا 27 گنا اجر کا باعث بن سکتا ہے جب تمہاری قلبی طہارت ہوگی، تمہاری یکسوئی ہوگی۔ اب دل میں ایک قائد کی محبت ہے، دوسرے سے بھی راہ رسم ہے، یکسوئی نہیں ہے، یہ ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اپنے اندر یکسوئی پیدا کیجئے۔ اس یکسوئی کے بعد پھر جس کو امام بنایا ہے، اس کو کس لیے امام بنایا؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر وکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ یہ امام جو ہے اس کو اس لیے امام مقرر کیا، جس کو لیڈر بنا لیا، خواہ وہ محلے کی مسجد کا امام ہے یا مسجد نبوی کا امام ہے، خواہ وہ پاکستان کی جماعت کا صدر ہے یا آپ کے محلے کی مسجد کی تنظیم کا صدر ہے، جب اس کو امام بنا لیا ہے، آگے کھڑا کر لیا ہے، وہ آپ سے کم علم والا ہے، وہ قرآن کی آیتیں سیدھی نہیں پڑھتا، تب بھی اگر امام میں مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے امام کعبہ بھی آ کے کھڑا ہو جائے، اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ دوران نماز اس امام کو پیچھے کر کے خود آگے کھڑا ہو۔ حضرات اس امام کی قدر کیجئے۔ یہ جماعت کا جو امام ہے اس کو اپنی نماز کا امام تو سمجھ لیں، اپنے محلے کی مسجد کا آپ کا نماز 20 سال کا قاری جو مدرسے کا طالب علم ہے، اتنا مقام تو اپنے امیر کو دے دو۔ ہم نے اپنے امیر کو کیا مقام دیا ہے؟ حضرات جس طرح جماعت کا امام پورے وثوق اور یقین کے ساتھ جماعت کرواتا ہے کہ جب تک میں سلام نہیں پھیروں گا ایک شخص بھی مسجد سے باہر نہیں جائے گا، جس دن تمہارے امیر کو یقین ہو گیا جب تک میں اجازت نہیں دوں گا میرا ایک کارکن بھی یہاں سے نہیں جائے گا، تمہیں جماعت کی کرامات سامنے نظر آئیں گی۔ حضرات اللہ کے نبی نے یہی کہا ہے، اللہ نے قرآن میں یہی نازل کیا ہے، وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ امر جامع پہ جب جمع ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ یہ تنظیم کا جماعت کا گر ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ سکھایا ہے۔ مفتیان سے پھر معذرت کرتا ہوں، حضرات توجہ کیجئے، آپ نماز سے اپنے جماعتی نظم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ امام کو اس لیے بنایا گیا۔ حضرات امام پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کر رہا ہے تمہیں اجازت نہیں قرآن بھی پڑھنے کی۔ جب تمہارا امیر رب کی بات کر رہا ہے، اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، کسی مفتی کو، کسی شیخ الحدیث کو اجازت نہیں ہے کہ جب تمہارے امام کی، تمہارے رہبر اور رہنما کی زبان پر قرآن کی بات ہے، تمہیں اس وقت تو رب کی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس وقت تمہیں تلاوت قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اس سے تو فلاں کا بیان بہتر ہے، اس سے فلاں کی بات بہتر ہے، اس سے فلاں کا انداز بہتر ہے۔ حضرات امام جب تک رکوع نہیں کرے رکوع نہیں کرنا، امام سجدہ نہ کرے سجدہ نہیں کرنا، یہ تمہارے امام کو پتا ہے، یہ بات امام پہ چھوڑ دیں کہ ہماری جماعت کو کب کیا کرنا ہے۔ جس کو امام بنا لیا، رکوع اور سجدہ، جھکنا، کھڑے ہونا، یہ سب کچھ اس پہ چھوڑ دیجئے۔ جب وہ اشارہ کرے اشارے کے منتظر رہیں، وہ اشارہ کر دے تمہارا رکوع شروع ہو، وہ اشارہ کرے تمہارا رکوع ختم ہو۔ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اس نماز نے تمہیں نظم جماعت کا درس کیوں نہیں دیا؟ حضرات میں عرض کروں گا یہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ نماز ہمیں نظم جماعت سکھاتی ہے، یکسوئی سکھاتی ہے، امیر کی اطاعت سکھاتی ہے، اور تواضع اور عاجزی اس طرح سکھاتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بعد میں آنے والا ڈسٹرکٹ لیول کا کوئی صدر کیوں نہ ہو، اگر پہلے سے آنے والا کارکن کسی علاقے کا ایک ادنا سا کارکن ہے، وہ صف میں کھڑا ہو گیا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، علم میں چھوٹا ہے، ورک میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ آئے ہیں دیر سے پہنچے ہیں، امام کے پیچھے آپ کو وہاں جگہ ملی ہے جہاں صف بھی نہیں ہے، یہ نا بعد میں آ کے اسٹیج تک پہنچنے کی کوشش اور امیر پر اثر انداز ہونے کی کوشش، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، یہ نماز ہے، جماعت ہے، امام کے مصلی کے پاس سب سے زیادہ قریب وہ ہوں جو تم میں سے زیادہ عقل والے ہیں۔ ان عقل والوں کو چاہیے اپنے گھر بیٹھ کے تنقید نہ کیا کریں، اس امام کے پیچھے آ کے کھڑے ہوں۔ ہم نے میڈیا کا محاذ چن لیا ہے مشورے دینے کے لیے۔ حضرات یہ امام کا مصلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم میں عقل ہے تمہیں امام کے بالکل پیچھے ہونا چاہیے۔ ان بچوں کو پیچھے کرو، بچوں کی صفیں پیچھے ہوں، عورتوں کی صفیں ان سے پیچھے ہوں۔ ہم کہتے ہیں گھر بیٹھتے ہیں، گھر بیٹھ کے مشورہ دیتے ہیں، ہمارا مشورہ مانا نہیں جاتا،
تمہیں نماز نے یہ سکھایا ہے؟ تمہاری نماز تو تمہیں یہ کہتی ہے امام کے مصلی کے پیچھے اگر تم میں عقل ہے، اولی الاحلام اور صاحب بصیرت ہو، تمہاری جگہ امام کے اپنے امیر کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جماعت کو چھوڑ گیا ہے، حضرات نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے پیچھے جاتے ہیں؟ کسی خطیب کا امام کا وضو ٹوٹ جائے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جائے۔ اگر ساری صف کا وضو ٹوٹ جائے اور ایک بندہ رہ جائے، کیا کرے گا جی؟ امام کے ساتھ ملے گا۔ یہ تنہائی امام کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ باقی لوگ جاتے ہیں چلے جائیں، کسی کا وضو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے۔ حضرات اس نماز سے سیکھو۔ رب نے تمہیں 5 وقت کے لیے امام کے پیچھے کھڑا اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے امام کی محبت، اس کی الفت، اس کی عقیدت اپنے سینوں میں بٹھاؤ اور قوت برداشت پیدا کرو۔ اگر تمہیں جگہ پہلی صف میں نہیں ملی، دوسری میں، تیسری میں ملی ہے تو کیا ہے؟ اس میں تمہارا بھی تو قصور ہے حضرت صاحب۔ آپ نے تو استنجا کرتے اتنی دیر لگا دی ہے۔ حضرت اپنے اعمال پہ غور کرے۔ اگر تو سوختہ ساما ہے تو یہ روز قیام خود دکھایا ہے تیرے گھر کے چراغاں نے تجھے۔ کچھ اپنے اوپر بھی غور کرے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب کہیں کہ میں مسجد میں گیا ہوں تو مجھ سے پہلے میں مسجد میں داخل بھی ہو گیا تھا، انہوں نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا اور مصلی پہ کسی چھوکرے کو کھڑا کر دیا ہے۔ حضرات جماعت کے تقاضے ہیں، وقت مقرر ہے اور اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر تو شیخ الحدیث ہے تو تجھ سے معذرت ہی ہو سکتی ہے، تمہیں یہ نہیں معلوم۔ اور یہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ مختصر نوٹس ہے، یہ جامع نوٹس ہے، یہ بڑا طویل دورانیہ تھا۔ حضرات ایک دن میں 5 مرتبہ مجھے اور آپ کو یہ درس دیا جاتا ہے اذان اور نماز کے درمیان کتنا فرق ہے۔ امیر کی آواز اور تمہارے لبیک کہنے میں اس سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں تم کھڑے ہو امیر کے بلانے پر تمہیں پہنچنے میں اتنا ہی وقت لگے جتنا امیر کے قدموں میں اور تمہارے قدموں میں قدموں کا فاصلہ ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں روکتا ہوں کہ وقت کی پابندی ضروری ہے، باتیں تو پھر بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب حافظ مقصود احمد صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ جماعت کرامات کیسے، اس کے اوپر وہ دلائل بیان فرما رہے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت اپنی جماعت سے سارے کاموں کی توقع رکھتے ہیں، لیکن جب ہمیں کہا جائے کہ فلاں کام آپ کے ذمے ہے تو تب ہم قیادت کو نظر نہیں آتے، حالانکہ اللہ نے ہمیں وہ قیادت عطا کی ہے جس نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا، جس نے ہمیں کسی محاذ کے اوپر کبھی بھی شرمندہ نہیں کروایا، بلکہ ہماری قیادت کے موقف کو اللہ کے فضل و کرم سے پیغام پاکستان کی شکل میں حکومت پاکستان بھی تسلیم کر چکی ہے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔